8 بجے کے قریب انسپیکٹر فرمان پہنچ گیا۔ وہ دراز قامت خوبرو شخص تھا۔ عمر کا اندازہ 40 کے لگ بھگ لگایا جا سکتا تھا۔ بادامی رنگ کا سفاری سوٹ اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تابندہ نے ملازمہ سے کہہ کر چائے وہیں منگوا لی۔ چائے کے دوران بھی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور یہ انکشاف میرے لیے خاصا دلچسپ ثابت ہوا کہ انسپیکٹر فرمان تابندہ کے شوہر کا کلاس فیلو رہ چکا ہے۔ کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد فرمان پولیس کے محکمے میں آ گیا تھا۔ ان دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ تابندہ کے شوہر کا انتقال ہوا تو فرمان جیسے مخلص دوست ہی تابندہ کے کام آئے تھے۔ اسے فرمان جیسے دوستوں سے بڑا حوصلہ ملا تھا، لیکن ادھر کچھ عرصے سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ انسپیکٹر فرمان اپنے فرائض کے سلسلے میں مصروف رہا اور تابندہ حریری کے کراچی آ جانے سے جان بوجھ کر فرمان سے ملنے سے گریز کرتی رہی۔ تم نے فون پر میرے فائدے کی کوئی بات کی تھی، انسپیکٹر فرمان نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ آخر ہو نہ پولیس والے، ہمیشہ اپنے فائدے کی بات سوچتے ہو، تابندہ نے کہا۔ آؤ اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ تابندہ نے وہ شاپنگ بیگ فرمان کے سامنے رکھ دیا۔ میں آج کسی کام کے سلسلے میں ڈیفنس گئی تھی۔ میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی میں ایک رکشے پر بیٹھ کر وہاں سے تقریباً 1 میل دور واقع پیٹرول پمپ پر پیٹرول لینے کے لیے چلی گئی۔ پیٹرول پمپ کے سامنے مجھے ایک پیلی ٹیکسی مل گئی۔ پچھلی سیٹ کے سامنے فٹ میٹ پر یہ شاپنگ بیگ پڑا ہوا تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، پہلے میں نے سوچا ٹیکسی ڈرائیور سے کہوں کہ کوئی مسافر اپنا یہ بیگ بھول گیا ہے، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور جب ٹیکسی سے اتری تو یہ شاپنگ بیگ بھی اٹھا لیا۔ میری نیت خراب نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس میں کوئی ایڈریس وغیرہ تو ہوگا تو میں بیگ متعلقہ شخص تک پہنچا دوں گی۔ گھر آ کر میں نے بیگ کی چیزوں کو چیک کیا۔ اس میں ایک آڈیو کیسٹ بھی تھا۔ میرا خیال تھا کیسٹ میں گانے بھرے ہوں گے۔ میں نے یہ کیسٹ پلے کیا تو اس میں گانوں کی بجائے کچھ اور ہے، اس لیے میں نے تمہیں فون کیا تھا کیونکہ یہ تمہارے مطلب کی چیز ہے۔ انسپیکٹر فرمان بیگ میں سے چیزیں نکال کر دیکھ رہا تھا۔ 2 ساڑیاں، انڈین کیڈبری چاکلیٹ کا ایک ڈبہ، ہندی کا ایک ناول اور کچھ اور چیزوں کے علاوہ آڈیو کیسٹ۔ اس نے کیسٹ کور میں سے نکال کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میں ابھی ریکارڈ پلیئر لے کر آتی ہوں، تابندہ کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ یہ کیسٹ سننے کے بعد ہی تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ اس کی واپسی میں تقریباً 5 منٹ لگے تھے۔ اس نے ٹیپ ریکارڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلگ صوفے کے پیچھے دیوار پر ساکٹ میں لگا دیا اور فرمان کے ہاتھ سے کیسٹ لے کر ریکارڈ میں لگایا اور پلے کا بٹن دبا دیا۔ انسپیکٹر فرمان اپنی جگہ سے اٹھ کر قریب آ گیا۔ وہ بڑی گہری توجہ سے وہ آوازیں سن رہا تھا۔ 20 منٹ کی مرد اور عورت کی اس گفتگو میں کم از کم 3 مرتبہ بیلا اور 2 مرتبہ سیٹھ رمضان کرنسی والے کا نام آیا تھا۔ 2-3 اور نام بھی لیے گئے تھے۔ اس گفتگو سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ بیلا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی خطرناک ایجنٹ ہے جو کسی اہم مشن پر کراچی آئی ہوئی ہے اور سیٹھ رمضان کرنسی والے سے اس کا رابطہ ہے۔ دوسرے ناموں کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی تاثر ملا۔ گفتگو ختم ہو گئی۔ ریکارڈر کے اسپیکر سے خالی ٹیپ چلنے کی سرر کی آواز سنائی دینے لگی۔ تابندہ نے ٹیپ بند کر دیا اور فرمان کی طرف دیکھنے لگی۔ فرمان کے چہرے پر سنسنی کے عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ ٹیپ کہاں سے ملا تھا؟ میرا مطلب ہے ڈیفنس میں تم کس جگہ سے ٹیکسی میں بیٹھی تھی جس سے یہ شاپنگ بیگ تمہیں ملا تھا؟ فرمان نے تابندہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی اندر کی طرف ایک سڑک جاتی ہے جو آگے جا کر مین بلیو وارڈ سے ملتی جلتی ہے، تابندہ نے بتایا اور اسے اس علاقے کی سچویشن سمجھانے لگی۔ سیٹھ رمضان کرنسی والا کی کوٹھی بھی اس علاقے میں تھی۔ تابندہ نے بہت خوبصورت کہانی گھڑی تھی۔ علاقے کی نسبت سے بھی یہ اشارہ ملتا تھا کہ وہ فرمان کی توجہ سیٹھ رمضان کرنسی والا کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہے۔ سیٹھ رمضان کرنسی والا، انسپیکٹر فرمان بڑبڑایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس شخص کے بارے میں ایک رپورٹ آئی تھی۔ اس کے پاس اگرچہ کرنسی کے بزنس کا لائسنس موجود ہے، لیکن اس کی آڑ میں یہ کرنسی کا ناجائز دھندا بھی کرتا ہے اور یہ ٹیپ، اس نے اشارہ کیا، اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی اور خطرناک قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ بہرحال اب اس کیس کو میں خود دیکھوں گا۔ یہ لوگ جو کوئی بھی ہیں، ان کے عزائم بہت خطرناک ہیں، تابندہ نے کہا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ کیسٹ پولیس اسٹیشن پر دے دوں، لیکن پھر مجھے تمہارا خیال آیا، اس لیے اب تم بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ انسپیکٹر فرمان نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تابندہ نے کیسٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا اور میز پر بکھری ہوئی چیزیں شاپنگ بیگ میں بھرنے لگی۔ یہ بیگ بھی لے جانا، چاکلیٹ بچے کھا لیں گے اور تمہاری بیگم بھی ساڑیاں دیکھ کر خوش ہو جائے گی، تابندہ نے کہا۔ انسپیکٹر فرمان نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر بولا، وہ تحائف سے خوش نہیں ہوتی۔ اس سے خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب میں گھر پر موجود رہتا ہوں، لیکن تم جانتی ہو اپنی ڈیوٹی ایسی ہے، گھر میں ٹکنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔
تہمینہ بہت اچھی عورت ہے، تابندہ بولی۔ اسے چند روز کے لیے میرے ہاں چھوڑ جاؤ، میرے کچھ کام ہیں اور تہمینہ میری بہت مدد کر سکتی ہے۔ کیا میں تمہاری کسی کام نہیں آ سکتا؟ فرمان بولا۔ کہو تو میں بھی چند روز کے لیے یہاں آ جاؤں؟ تمہیں بھی آنا ہی پڑے گا، تابندہ بولی۔ کوئی خاص بات؟ فرمان نے اسے گھورا۔ تم کچھ چھپانے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ اس نے خاموش ہو کر معنی خیز نگاہوں سے میری طرف بھی دیکھا۔ تابندہ نے نظریں جھکا لیں اور دھیمے لہجے میں بتانے لگی کہ ہم چند روز میں شادی کرنے والے ہیں۔ بہت صحیح اور بروقت فیصلہ کیا ہے تم نے تابندہ، انسپکٹر فرمان نے کہا۔ پھر اس نے مجھے بھی مبارکباد دی اور بولا، کل صبح ہی تہمینہ یہاں آ جائے گی اور میرے لیے کوئی کام ہو تو بلا جھجک بتا دینا۔ اور پھر اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ اس دوران ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ ہم اٹھ کر کھانے کی میز پر آ گئے۔ کھانے کے دوران بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی اور پھر 11 بجے کے قریب انسپکٹر فرمان رخصت ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ بیلا والے کیس پر وہ جلد سے جلد کام شروع کر دے گا۔ انسپکٹر فرمان کے جانے کے بعد ہم تابندہ والے کمرے میں آ گئے اور دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ تابندہ نے تو اپنی بات واضح کر دی تھی۔ اس نے انسپکٹر فرمان کے سامنے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے والی ہے۔ میں نے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ میں دوڑتے دوڑتے تھک گیا تھا اور اب میں بھی کسی ایک جگہ ٹک جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے مجھے جھانسے دیے گئے تھے، لیکن تابندہ ان سب لوگوں سے مختلف ثابت ہوئی تھی اور مجھے سنبھلنے کا موقع دے رہی تھی، اور میں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن خدشات بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ کراچی میں بھی میرے بے شمار دشمن موجود تھے۔ رنگا اگرچہ اس فیلڈ سے آؤٹ ہو گیا تھا اور لاپتہ تھا۔ اس کی راجدھانی میری وجہ سے لوٹ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی وقت سامنے آ جائے، لیکن اس کی مجھے زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ تاہم دوسری طرف تحریمی بھی موجود تھا۔ میں نے اس کی 10 کلو ہیروئن واپس کر دی تھی اور بظاہر وہ میری طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک اور بات بھی کہی تھی۔ جرائم کی دنیا میں آنے کے راستے تو بہت ہیں، لیکن یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے یہ بات ایک لحاظ سے درست بھی کہی تھی۔ میں نے بھی کسی کو اپنی مرضی سے اس فیلڈ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر کوئی نکلا بھی تھا تو مر کر ہی نکلا تھا۔ تحریمی نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ میرے خلاف کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ میں کراچی پولیس کی نظروں سے پوشیدہ تھا، لیکن تحریمی میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں تابندہ کے ساتھ رہ رہا ہوں اور اب CIA کا انسپکٹر فرمان بھی اس معاملے میں ملوث ہو گیا تھا۔ اس کی پوزیشن اگرچہ دوسری تھی، لیکن اس کو اس معاملے میں ملوث کرنا میرے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ تابندہ سے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ وہ اسے بہن کی طرح عزیز سمجھتا تھا، لیکن وہ آخر تھا تو پولیس والا، اور پولیس والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ ان کی دشمنی اچھی نہ دوستی، اور میرے حوالے سے تو بازی بہت اونچی تھی۔ میری گرفتاری تو ہر پولیس والے کا خواب بن گئی تھی۔ عین ممکن ہے جب فرمان کو میری اصلیت کا پتہ چلے تو وہ تابندہ سے تمام رشتے ناتے بھول کر میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دے۔ یہ تیر بہرحال ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اسے واپس لانا ممکن نہیں تھا۔ اب مجھے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ تابندہ بڑی عجلت دکھا رہی تھی۔ اس نے نکاح کے لیے آنے والے جمعے کا دن بھی مقرر کر دیا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ تقریب بہت سادگی سے ہوگی اور چند بہت قریبی دوست مدعو کیے جائیں گے۔ انسپکٹر فرمان کی بیوی اور بچے بھی یہاں گئے تھے۔ تہمینہ بڑی سلیقہ مند عورت تھی۔ اس نے آتے ہی سارے انتظامات سنبھال لیے۔ 3 دن پہلے کمپنی کے جنرل مینیجر اشرف کی بیگم اور دونوں بیٹیاں بھی آ گئیں۔ گھر میں بڑی رونق ہو گئی۔ میں نچلا کمرہ چھوڑ کر اوپر والی منزل پر منتقل ہو گیا۔ میری اپنی کچھ مصروفیات تھیں، اس کے ساتھ تفکرات بھی دامنگیر تھے۔ دن میں کم از کم ایک بار انسپکٹر فرمان سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ بیلا والے معاملات میں کس قدر پیش رفت ہوئی تھی۔ انسپکٹر فرمان کے کہنے کے مطابق سیٹھ رمضان کرنسی والا اور بیلا کی نگرانی سے ان کے 3 اور ساتھیوں کا سراغ لگا لیا گیا تھا، جس کی 24 گھنٹے نگرانی ہو رہی تھی۔ یہ لوگ پہلے بھی دہشت گردی اور تخریب کاری کے حوالے سے مشتبہ افراد کی لسٹ پر تھے۔ ان کے کچھ اور ساتھیوں کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے۔ فرمان کے کہنے کے مطابق وہ اس وقت عملی قدم اٹھانا چاہتا تھا جب ان کے تمام آدمی نظروں میں آ جائیں۔ وہ بیک وقت کارروائی کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ کوٹھی میں بڑی رونق تھی۔ شام سے ذرا پہلے وہ تمام مہمان آ گئے جنہیں مدعو کیا گیا تھا۔ وہ سب لوگ بڑے لوگ تھے۔ ان کا شمار شہر کے معزز ترین ہستیوں میں ہوتا تھا۔ کوئی صنعت کار تھا، کوئی بزنس مین، کوئی اعلیٰ سرکاری آفیسر، اور لطف کی بات یہ تھی کہ SSP رینک کا اور پولیس آفیسر بھی اپنی فیملی کے ساتھ اس تقریب میں شریک تھا، اور میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ میں منشیات کا سوداگر تھا۔ میرے ہاتھ کئی افراد کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ قانون کے لیے میں موسٹ وانٹیڈ آدمی تھا۔ پنجاب پولیس نے میری گرفتاری پر لاکھوں روپے انعام بھی مقرر کر رکھا تھا،
اور میں یہاں معزز ترین لوگوں کی موجودگی میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ نکاح ہو گیا، مبارک سلامت کی صدائیں سنائی دینے لگی۔ تقریب میں مدعو تمام مرد لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اشرف صاحب چھوارے بانٹ رہے تھے، فرمان بھی ادھر سے ادھر بھاگا پھر رہا تھا۔ 11-12 سال کی عمر کے ایک بچے نے میرے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی، بوا آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے معذرت کر کے اٹھ گیا۔ ملازمہ برآمدے میں کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، آپ کے لیے فون ہے صاحب جی۔ میرا دل ایک بارگی دھڑک اٹھا، میرے لیے کس کی کال ہو سکتی ہے؟ میں اندر آ گیا۔ لاؤنج میں خواتین بھری ہوئی تھیں، وہ سب میری طرف دیکھنے لگیں۔ ایک دو نے دلچسپ جملے بھی کسے تھے۔ میں میز کے قریب پہنچ کر الگ رکھا ہوا فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ نئی زندگی مبارک ہونا جی۔ میں اس طرح اچھلا جیسے سر پر ایٹم بم پھٹا ہو۔ یہ آواز تو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا، وہ رضیہ تھی۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحے تو مجھے یوں لگا جیسے میں کھڑے کھڑے گر جاؤں گا، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ مجھے احساس تھا کہ کمرے میں بھری ہوئی خواتین میری طرف دیکھ رہی ہیں، سب کی نگاہیں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ شادی کی تقریب میں دلہائی مرکز نگاہ ہوتا ہے، اور میں اس وقت تمام نگاہوں کا مرکز تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات سے میری اندرونی کیفیت کا اندازہ بہت آسانی سے لگایا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ تم؟ کوشش کے باوجود میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ پریشان ہو گئے میری آواز سن کر؟ دوسری طرف سے کہا گیا، تم تو مجھے بھول گئے، لیکن میں تمہیں نہیں بھولی۔ دیکھ لو، میں نے عین وقت پر تمہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے۔ جو کچھ بھی کہنا چاہتی ہو جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جانتی ہوں اس وقت کوٹھی مہمانوں سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے دولت مند اور باعزت لوگ موجود ہیں، اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری شادی کی اس تقریب میں 2 پولیس آفیسر بھی شریک ہیں۔ اگر کسی کو بھی تمہاری اصلیت معلوم ہو جائے تو شادی کی یہ تقریب تمہارے جنازے کے جلوس میں بدل جائے گی۔ بکواس بند کرو، میں ہولے سے گر رہا، جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہو۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ اسے کیسے پتہ چلا تھا کہ اس تقریب میں شہر کے معززین کے علاوہ 2 پولیس آفیسر بھی شریک ہیں؟ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں ابھی اسی وقت، رضیہ نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں نے دانت کچکچائے۔ میں اس وقت تمہاری کوٹھی والی گلی کے موڑ پر موجود ہوں، رضیہ نے میرے لہجے کی پرواہ کیے بغیر پرسکون لہجے میں کہا۔ اپنی کوٹھی کے گیٹ سے نکل کر دائیں طرف آ جاؤ، موڑ پر 8-10 قدم آگے سیاہ رنگ کی ایک اسٹیشن ویگن کھڑی ہے۔ میں اس ویگن میں بیٹھی موبائل فون پر تم سے بات کر رہی ہوں۔ میں صرف 5 منٹ تمہارا انتظار کروں گی، اگر تم نہ آئے تو خود آ جاؤں گی، اور پھر اس کوٹھی میں جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے۔ 5 منٹ، صرف 5 منٹ۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں ریسیور کان سے لگائے کچھ دیر تک گمسم سا کھڑا رہا۔ ہال میں بھری ہوئی خواتین اب بھی میری طرف دیکھ رہی تھیں، اور میری حالت ایسی تھی کہ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور پورے بدن میں سنسنی کی لہریں سی دوڑ رہی تھیں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، ان اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا اور اوپر کمرے میں جانے کے لیے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر ادھر بیٹھی ہوئی خواتین بڑی متجسس نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ایک لڑکی نے تو دلچسپ قسم کا جملہ بھی کسا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور آگے بڑھتا گیا۔ اوپر اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر دیا، گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کو اتار کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، اور الماری کھول کر اس کے سب سے نچلے خانے میں کپڑوں میں چھپا ہوا پستول نکال کر پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور کمرے کو دیکھنے لگا۔ یہ کمرہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ اس کی سجاوٹ میں تہمینہ نے بڑا حصہ لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق دلہن کو کوٹھی کے نچلے حصے سے رخصت ہو کر اوپر آنا تھا، اور اس کمرے کو اجلائے عروسی بنا دیا گیا تھا۔ میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ نچلے ہال میں ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیوں کے گانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں سیڑھیاں اتر کر 1 سیکنڈ کو رکا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ لان میں ہر طرف لوگ بھرے ہوئے تھے۔ برآمدے سے اترتی انسپکٹر فرمان نے مجھے روک لیا۔ ارے تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ بولا۔ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمان بھائی میں ابھی آتا ہوں، صرف 5 منٹ میں نے جواب دیا۔ اس وقت ایک اور آدمی فرمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا لے گیا، اور میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گلی کے موڑ پر دائیں طرف 10-12 گز آگے سیاہ رنگ کی ایک وین کھڑی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جیسے ہی قریب پہنچا، اس کا دروازہ کھل گیا۔ اندر آ جاؤ، یہ رضیہ کی آواز تھی۔ میں اندر گھس گیا اور دھڑ سے دروازہ بند ہو گیا۔ وین کے اندر کی بتی جل رہی تھی، کھڑکیوں پر گہرے رنگ کے دبیز پردے کھچے ہوئے تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر ایک بھاری بھرکم آدمی پیچھے کی طرف رک کیے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سب سے پچھلی سیٹ پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ صورتوں سے چھوٹے ہوئے بدمعاش لگ رہے تھے۔ ان دونوں کے پاس کلاشنکوف رائفلیں تھی۔ درمیان والی سیٹ پر رضیہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر بڑی خباثت تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مکروہ سی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔
اس نے کہا اور پیچھے بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک کو اشارہ کیا۔ میں ابھی سیٹ پر پوری طرح بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ اس آدمی نے آگے بڑھ کر بڑی پھرتی سے میری جامع تلاشی لینی شروع کر دی۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے گینڈے نما شخص نے پستول کی نال میری گردن سے لگا دی۔ تلاشی لینے والے نے بڑی اطمینان سے پستول میری جیب سے نکال لیا اور دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر رائفل سنبھال لی، اور اس کے ساتھ ہی وین بھی حرکت میں آ گئی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ ناجی، رضیہ نے کہا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یقین کرو اگر تم تعاون کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، تم جانتی ہو کہ میرے گھر میں مہمان بھرے ہوئے ہیں، میرے اس طرح غائب ہو جانے پر وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ کسی کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتی، رضیہ بولی۔ ہم تمہیں زیادہ دیر نہیں روکیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ یہ گاڑی روکو، میں ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دروازہ نہیں کھلے گا، رضیہ نے کہا، یہ کوئی عام ویگن نہیں ہے، دروازوں کا سسٹم ڈیش بورڈ سے منسلک ہے اور اس کے شیشے بھی بلٹ پروف ہیں، تم انہیں توڑ نہیں سکتے، اور شور تم اس لیے نہیں مچاؤ گے کہ اس طرح تمہاری اپنی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو۔ میڈم ٹھیک کہتی ہیں، پچھلی سیٹ سے آواز سنائی دی، آرام سے بیٹھے رہو ورنہ تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی رائفل کی نال میری گردن سے لگ گئی، میرا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور میں بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ میں اس وقت ایک پستول اور 2 رائفلوں کی زد پر تھا، کسی قسم کی بہادری دکھانا خودکشی کے مترادف تھا اور میں فی الحال خودکشی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سیٹ اگرچہ کافی کشادہ تھی لیکن رضیہ میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور سرک کر پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل فون پر کوئی نمبر ملانے لگی۔ کال غالباً فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ رضیہ نے نہایت مدھم لہجے میں کوئی بات کی اور فون آف کر دیا اور میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں اس کی آواز نہیں سن سکا، صرف ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے تھے۔ وین کی کھڑکیوں پر اگرچہ 20 پردے کھنچے ہوئے تھے لیکن سامنے والی ونڈو سکرین سے میں باہر دیکھ سکتا تھا۔ وین اس وقت گلشن ہی کے بلاک 13D2 والی سڑک پر جا رہی تھی۔ اس کے ایک طرف بنگلے تھے اور دوسری طرف لوکل ریلوے لائن اور پھر ریلوے پھاٹک کراس کر کے وین پہلے ہڈسن اسکوائر اور وہاں سے نیشنل اسٹیڈیم کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ تم لوگوں سے میرا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ اور تم تو ویسے بھی لاہور جا چکی تھی، اچانک یہاں کیسے ٹپک پڑی؟ میں نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم جیسے لوگوں کے معاملات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور پھر میرا اور تمہارا حساب تو بہت لمبا باقی ہے۔ رضیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں لاہور ضرور گئی تھی لیکن چند روز آرام کرنے کے لیے۔ 2 دن پہلے مجھے اطلاع ملی کہ تم تابندہ سے شادی کرنے والے ہو اور زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں، تو میں کل رات یہاں پہنچ گئی۔ میں اگر چاہتی تو میں کوٹھی میں ایک بم پھینکوا دیتی، سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن تابندہ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میرا معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اس لیے میں نے تمہیں کوٹھی سے بلوایا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے؟ اس کے تھوڑی دیر بعد تم نے مجھے فون کیا تھا، میں نے کہا جب تمہارا نکاح ہو رہا تھا تو میں بھی اس وقت کوٹھی میں موجود تھی، رضیہ نے بتایا، اور میں اس انکشاف پر اچھل پڑا۔ اس تقریب میں موجود تمام خواتین ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، مجھ سے بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، میرا تعلق دلہن سے ہو یا دلہا سے۔ میں تقریب میں کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے خاموشی سے واپس آ گئی اور موبائل فون پر تمہیں شادی کی مبارک دے دی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑا صبر کرو، سب کچھ بتا دیا جائے گا، رضیہ نے جواب دیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔